أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 43 سے 47۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ثابت کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اور واقعے سے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کی طرف سے کئی اعتراضات کیے جاتے تھے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، یہ جو توحید کی آپ ہمیں دعوت پیش کرتے ہیں، آخرت کا عقیدہ پڑھاتے ہیں، یہ ہم نے اس سے قبل اپنے باپ دادا میں تو ایسی باتیں نہیں سنی۔ یہ نبوت و رسالت کے سلسلے
آسمان سے وحی کا، جبریل امین کا، اللہ کا پیغام لے کر آنا، یہ سب سلسلے ہم نے تو نہیں سنے ہوئے اپنے آباء و اجداد میں۔ اللہ رب العزت نے ایک تو ان کے جھوٹ کا پول کھولا ہے کہ یہ بات ان کی بالکل بے سر و پا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ان مکہ والوں کی طرف ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں ایسی باتیں سنی نہیں ہیں۔ انبیاء اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، یہ ہمارا آخری پیغمبر، یہ کوئی پہلا نبی تو نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی رسول آیا ہی نہیں ہے۔ آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور جو باقی انبیاء تھے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی اگرچہ وہ اس علاقے میں تو نہیں آئے تھے مکہ مکرمہ میں، لیکن ان کی دعوت اور ان کا پیغام بھی اس علاقے تک انڈائریکٹ پہنچ چکا ہے۔ تو رسول تو آتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو اس علاقے میں آئے صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی مختلف علاقوں میں ہم نبی رسول بھیجتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے قوم عاد، سمود وغیرہ کو بھیجا، اور پھر ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا، اور پھر ان کی تباہی و بربادی کے بعد اس زمین پر عرصہ دراز گزر جانے کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل ایک لمبا وقت گزر چکا تھا اور ہر طرف تاریکی تھی، جہالت تھی، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا تھا، جن کا قصہ ہم نے تمہیں سنایا ہے، اور ان پر ایسی تعلیمات ہم نے نازل فرمائی کہ جو لوگوں کے دلوں کو روشن کر دینے کا سبب تھی، اور جو لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جانے والی آیات تھیں اس تورات میں۔ تو یہ گویا کہ پہلی آیت مبارکہ میں اس اعتراض کا جواب ہے کہ جی یہ نبی تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم نے اپنے باپ دادا میں سنی نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس اعتراض کا کئی مقامات پہ جواب دیا۔ اسی آیت کے اندر بھی آج کے سبق میں بھی آیت نمبر 47 میں یہ بات آ رہی ہے، اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 19 میں بھی یہ بات موجود ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لمبے وقفے کے بعد آئے تھے جب ہر طرف جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اور لوگ دوبارہ کفر، شرک، جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں گر چکے تھے۔ تو اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ ایک آخری رسول کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، اور اس رسول کو پھر بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل سب کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا۔ نہ بنی اسرائیل والے اعتراض کریں
کہ جی ہماری طرف کوئی رسول ہی نہیں آیا، اتنی دیر ہو گئی، اور نہ بنی اسماعیل والے یہ اعتراض کریں کہ ہماری طرف رسول نہیں آیا، بنی اسرائیل کی طرف رسول آتے رہے۔ تو سورۃ المائدہ آیت نمبر 19 میں کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا۔ تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے مزید کچھ دلائل پیش کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے، اور وہ دلائل یہ ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پاس کھڑے اللہ کی طرف سے نبوت و رسالت کا پیغام سن رہے تھے، پہلی وحی آ رہی تھی، مدین سے واپسی پر جب درخت کو دیکھ کر آگ لینے کے لیے رستہ معلوم کرنے کے لیے گئے تھے، تو آپ تو اس وقت اس طور پہاڑ کے پاس موجود ہی نہیں تھے۔ تو پھر آپ جب وہاں موجود ہی نہیں تھے تو پھر آپ نے ان مکہ والوں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی ساری رویداد کیسے سنا دی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے، جب آپ ادھر موجود ہی نہیں تھے، مکہ والے بھی مانیں گے کہ آپ اس وقت ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو پھر آپ کا وہ ایک صدیوں پرانا واقعہ ہو بہو بالکل صحیح صحیح سنا دینا، بتا دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر آسمان سے وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، کیونکہ آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ بات تو وہی بتا سکتا ہے جو وہاں موجود ہو، آپ تو موجود ہی نہیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور نہ ہی آپ مدین میں جب موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے تھے، 10 سال 8 سال بکریاں چراتے رہے تھے، اور وہ 2 لڑکیوں کو پانی نکال کر انہوں نے دیا تھا، تو آپ اس وقت مدین میں رہائش پذیر نہیں تھے کہ آپ کو اس واقعے کا پتہ چل گیا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ انفارمیشن آپ کو بذریعہ وحی دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، لام زبر لا کا معنی بلا شبہ، اور قد کا معنی بھی بلا شبہ یا یقیناً، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، آتینا، ہم نے دی موسیٰ کو علیہ السلام، الکتاب، کتاب، من بعد ما، اس کے بعد کہ اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا، القرون الاولی، پہلی نسلوں کو، قرون قرن کی جمع، اور معنی اس کا زمانے، لیکن مراد زمانوں کے لوگ ہوتا ہے، جنریشنز، القرون الاولی، پہلی نسلوں کو، من بعد ما اہلکنا القرون، اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا۔ پہلی نسلیں کون سی؟ قوم عاد، قوم نوح، سمود، لوط وغیرہ، ان کو ہلاک کر دیا، لمبا وقت گزر چکا تھا، تو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، بصائر، جو دلائل تھی، بصائر ہوتے ہیں روشن دلائل، بصائر للناس، جو لوگوں کے لیے روشن دلائل تھے، وہدن، اور ہدایت تھی، ورحمتن،
اور رحمت تھی، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ اس تورات سے نصیحت حاصل کریں۔ تو ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آسمانی کتابوں کا مقصد اس کو، آسمانی کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر اس سے نصیحت اور سبق حاصل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا تاکہ وہ اس کتاب سے قسمیں اٹھائیں، تاکہ وہ اس کتاب کو اپنی بچیوں کی رخصتی کے وقت سر پر رکھیں، تاکہ وہ اس کتاب کے تعویذ بنا بنا کر لٹکائیں، یہ نہیں کہا، بلکہ لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے، اب تو تورات منسوخ ہو چکی، کیونکہ آسمانی کتابوں کا جو سلسلہ چلتا رہا، ایک کے بعد دوسری کتاب آتی رہی، اب ان کا لیٹسٹ ورژن وہ قرآن مجید کی شکل میں اللہ پاک نازل فرما چکے۔ اور ویسے بھی تورات کے اندر اب تحریف اور تبدیلیاں ہو چکی ہیں، وہ اصل آسمانی کتاب نہیں رہی۔ وما کنت، اور نہ ہی تھا تو، اللہ پاک تو اپنے نبی کو، اپنے بندے کو تو یا تم کہہ سکتے ہیں نا، وہ تو خالق ہے نا، وہ تو رب ہے نا، وہ تو اپنے بندے کو جیسے بھی پکارے، لیکن ہم ادب و احترام کی وجہ سے اپنی زبان کے اسلوب کے مطابق ترجمہ کر لیتے ہیں وما کنتا، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے بی میں، بی یہاں فی کے معنی میں، بی میں جانب الغربی، مغربی جانب میں، اور آپ مغربی جانب میں نہیں تھے۔ اذ قضینا، قضینا کا لفظی معنی تو ہوتا ہے فیصلہ کرنا، لیکن جب قضینا کے بعد الہ آ رہا ہے تو پھر اس سے مراد وحی ہے، کیونکہ وحی بھی ایک فیصلہ کن بات ہوتی ہے نا۔ اذ جب قضینا الہ، جب ہم نے وحی کی الہ موسیٰ، موسیٰ کی طرف علیہ السلام، الامر حکم کی، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم کی وحی کی، وحی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ احکامات ہوتے ہیں، احکامات، آرڈرز، یہ کرو یہ نہ کرو۔ وما کنتا، اور نہ ہی آپ تھے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من الشاہدین، حاضر ہونے والوں میں سے، اور نہ ہی آپ وہاں موجود تھے، نہ ہی آپ وہاں حاضر ہونے والوں میں تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب طور سے ندا آئی تھی نا، تو اس وقت وہ طور سے اس جانب میں تھے جو کعبہ کی طرف رخ کر کے اس کی مغربی جانب بنتی ہے۔ مغربی جانب کا صاحب کیسے لگاتے ہیں؟ قبلہ کی طرف منہ کر کے، تو جو مغرب والی آپ کی سائڈ بنتی ہے، آپ کی بیک بنتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت مغربی جانب میں نہیں تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام پر ہم یہ سارا پیغام نازل کر رہے تھے، جس کا قصہ اور جس کی تفصیل ہم گزشتہ آیات میں بتا چکے ہیں۔ وَلَكِنَّا، اور لیکن، انشأنا، ہم نے پیدا کی، قروناً، کئی نسلیں، وَلَكِنَّا انشأنا قروناً، اور لیکن ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، فا، پھر، تطاولا، پھر لمبی ہو گئی، علیہم، ان پر، العمر، عمر، پھر ان پر لمبی، عمر سے مراد یہاں مدت، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی،
مراد ہے کہ پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو کوئی نبی رسول نہیں آیا، تو اس کے بعد پھر ہم نے لوگوں کا عذر ختم کرنے کے لیے، لوگ یہ نہ کہیں کہ جی رسول ہی نہیں آیا ہمارے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے باپ دادا کو بھی نہیں پتا کسی رسول کا، وما کنت، اور نہ ہی آپ تھے، ثاوین، رہائش رکھنے والے، رہنے والے، فی اہل مدین، اہل مدین میں، تتلو، کہ آپ پڑھتے، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورا بیان کر رہے ہیں، مدین کے حالات بھی، اور رستے میں وہی ملنے، اور طور کے پاس سے آواز آنے کے سارے مناظر آپ نے بیان کیے ہیں، تو آپ کوئی اہل مدین میں رہنے والے تو نہیں تھے کہ آپ وہاں کے رہائشی تھے، لہذا آپ کو اس سارے واقعے کا پتہ تھا، تو آپ نے آیتیں جوڑ جاڑ کے بنا بنو کے لوگوں کے سامنے بیان کر، ولیکن، اور لیکن، تھے ہم، کننا، ہمیشہ سے، مرسلین، مرسلین، رسول بھیجنے والے، مرسلین ہوتا سین پر زبر، تو یہ ہونا تھا اسم المفعول، کہ مرسلین، جن کی طرف، جن کو بھیجا گیا، جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا، ان کو مرسل کہتے ہیں، اور مرسل بھیجنے والا اللہ پاک، ولیکننا کننا مرسلین، اور لیکن تھے ہم ہمیشہ سے رسول بھیجنے والے، اور لیکن ہم ہمیشہ رسول بھیجنے والے رہے ہیں، کہ ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے نا کہ صدیاں گزر کے رسول بھیجتے نا، ہم تو شروع سے رسول بھیجتے آ رہے ہیں۔ ہاں، اب آخری پیغمبر کو بھیجنے کے بعد ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اب ہم کوئی رسول نہیں بھیجیں، اب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رسول بنا دیا ہے، اور آپ کا پیغام پوری کائنات میں پھیلا دیا۔ ایسا دور آ گیا ہے، ایسے جدید وسائل آ گئے ہیں، کمیونیکیشن کے جدید ذرائع آ گئے ہیں، کہ اب ہر بندے تک پیغام پہنچ چکا۔ پھر اللہ پاک نے اب تیسرے نمبر پہ فرمایا وما کنتا، تیسری دفعہ اللہ پاک یہ بات بیان فرما رہے ہیں، وما کنتا، وما کنتا، تیسری دفعہ وما کنتا، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں تھے، بجانب طور، طور پہاڑ، پہاڑ کے ایک جانب، یا طور کے ایک جانب، یا پہاڑ کے کنارے پر، اذ، جب، نادینا، ہم نے آواز دی، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آواز دی تھی، بلایا تھا نبوت و رسالت کے لیے، تو آپ اس وقت طور کے پاس تو نہیں تھے، ولیکن، اور لیکن، پھر آپ کو یہ ساری باتوں کا پتہ کیسے چلا؟ ولیکن، اور لیکن، رحمتا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، رحمت سے مراد یہاں نبوت و رسالت، ولیکن رحمتا من ربک، اور لیکن آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، آپ پر آپ کے رب نے رحمت کر دی کہ آپ کو نبوت و رسالت کے لیے اور پیغام وحی کے لیے منتخب فرما لیا ہے، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً، ان لوگوں کو، ما، نہیں، عطا، آیا، ہم، ان کے پاس، میں نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبل، آپ سے پہلے، لیکن یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس نے آپ کو نبی رسول بنا دیا تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں، مکہ والوں کو، جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ماضی قریب میں نہیں آیا، ماضی قریب میں نہیں آیا، کافی لمبا عرصہ گزر چکا تھا، یہ نہیں مطلب کہ آئے کو نہیں تھا،
جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بھی تو اسی علاقے میں آئے تھے، لیکن مراد یہ ہے کہ ماضی قریب میں کوئی نہیں آیا تھا۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ پھر صحیح اور خالص دین کو اور خالص توحید کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال لیں۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد، آسمانی کتابوں کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پر ضمناً ایک بہت بڑی حقیقت بھی واضح ہو رہی ہے، جو اللہ پاک نے بار بار کہا نا، وما کنتا وما کنتا وما کنتا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں نہیں تھے، آپ طور پہاڑ کے پاس نہیں تھے، آپ مدین میں رہائش پذیر نہیں تھے، آپ موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی اترنے کے وقت موجود نہیں تھے۔ اللہ اکبر، بلکہ 4 دفعہ اللہ پاک نے فرمایا، 3 نہیں۔ وما کنت بجانب الغربی، 1 دفعہ اسی آیت میں آخر میں دوبارہ فرمایا وما کنت من الشاہدین، اور آپ وہاں حاضر ہونے والوں میں سے نہیں تھے۔ 2 دفعہ تو ایک ہی آیت میں ہے، آیت نمبر 44 میں، اور پھر آیت نمبر 45 میں پھر اللہ پاک نے فرمایا وما کنت ثاویا فی اہل مدین، 3 دفعہ، اور پھر آیت نمبر 46 میں پھر فرمایا وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہاڑ کے پاس، طور کے پاس تو نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی، وحی نازل کی تھی۔ تو 4 دفعہ اللہ پاک نے ان 3 آیات کے اندر یہ بات فرما دی کہ آپ نہیں تھے، آپ وہاں نہیں تھے، آپ وہاں نہیں تھے، آپ وہاں حاضر نہیں تھے، اور یہ ساری باتیں بیان کر کے اللہ پاک ثابت کیا کر رہے ہیں کہ جب آپ وہاں نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی آپ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ پر وہی آتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری باتیں اللہ پاک نے آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کی، اور ہمارے جو مسلمان بھائی بولے بالے، قرآن کے علم سے، آیات سے، صورتوں سے ناواقف، سنی سنائی باتوں پر چل پڑنے والے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ حاضر ناظر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں نہیں تھے، آپ وہاں نہیں تھے، آپ وہاں نہیں تھے، آپ وہاں گواہ نہیں تھے، آپ وہاں حاضر نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اچھا، ہم بھی کیسے سادہ لوگ ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر عالم الغیب ثابت کر کے گویا کہ آپ کی عزت، وقار اور مقام کو اونچا کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید تو آپ کی وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود یہ ساری باتیں بتانے کو آپ کے نبی رسول ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو آپ نے یہ واقعات بیان کر دیے، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں نا، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں کہ ایک بندہ کسی واقعے کا وقت موجود ہو اور وہ آ کے واقعہ سنا دے، یہ کوئی کمال تو نہیں۔ کمال تو یہ ہے، نبی ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے، بلکہ آپ تو اس وقت دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، اس کے باوجود اتنی صدیوں کے بعد آپ ایک واقعہ صحیح اور بالکل ہو بہو ویسے بیان کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے نبی رسول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ پر وحی آتی۔ اگر آپ ہر جگہ ہی تھے تو پھر ان آیات کا کیا کریں گے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ وہاں نہیں تھے؟ اور اس طرح کی آیات قرآن مجید کے اندر اور مقامات پر بھی موجود ہیں، جس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں ہے
وہاں اللہ پاک نے قصہ بیان کیا تھا نا حضرت مریم کا، حضرت زکریا کا، تو وہاں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی، نوحیہ الیک، انہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، کہ جب وہ قلم پھینک رہے تھے نا قرآن اندازی کے لیے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، قرآن اندازی ہوئی تھی، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کے پاس ہی نہیں تھے۔ تو یہ غیب کی خبریں ہیں، اور یہ غیب کی خبریں ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ تو اگر وحی سے پہلے ہی پتا تھا آپ کو ہر چیز کا، تو پھر وحی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر آپ کے نبی رسول ہونے کی اللہ پاک نے تو یہ دلیل پیش کی ہے کہ آپ کا اس واقعے کے وقت، قلم پھینکنے کے وقت وہاں موجود نہ ہونا، اس کے باوجود آپ پر ہم وحی کر کے آپ کو یہ خبریں بتا دیتے ہیں، آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں، یہ آپ کے سچا نبی ہونے کی دلیل بن جاتی ہے۔ اور جسے سارا کچھ پہلے پتا ہو، پھر اس پر وحی نازل کرنے کی ضرورت ہے کوئی؟ پھر تو وحی کا انکار آ جائے گا۔ پھر تو جبریل امین کیا کرنے آتے تھے آپ کے پاس؟ اللہ اکبر! پھر آپ کی مکی اور مدنی زندگی کا کیا کریں گے؟ یہ آپ کی مکی زندگی ہے 13 سال، یہ آپ کی مدنی زندگی ہے 10 سال۔ اگر آپ ہر جگہ ہی ہیں تو جب آپ مکی زندگی میں تھے تو اس وقت مدنی زندگی آپ کی نہیں تھی، مدینہ میں نہیں تھے۔ جب آپ مدینہ میں تھے تو آپ مکہ میں نہیں تھے، اسی لیے تو آپ مکہ کو چھوڑتے وقت پریشان ہو رہے تھے۔ مکہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ میں تھے اور کبھی مدینہ میں تھے، اس لیے تو کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمارے بھائیوں کو ان بولے بالے، سنی سنائی باتوں پہ چلنے والے، قرآن مجید کو نہ پڑھنے والے بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے، بہنوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ آخری آیت مبارکہ ولولا، اور اگر نہ ان کے، ولولا ان، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ تصیبہم، کہ پہنچے گی انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، بازربی کی وجہ سے، ما قدمت، جو آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ انہیں اس کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے گی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، فَيَقُولُوا، تو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہ، ارسلتا، تو نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولاً، کوئی رسول، فنتبع، تو ہم پیروی کرتے، آیاتک، تیری آیات کی، ونکون، اور ہم ہو جاتے، من المومنین، ایمان والوں میں سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا، ویسے تو ان کی کرتوتیں، کفر، شرک ان کا جس حد تک بڑھ چکا ہے نا، ان پر بغیر نبی رسول بھیجے بھی ہم عذاب بھیج دیتے تو ٹھیک تھا۔ جتنی یہ گمراہی کے دلدل میں یہ پھنس چکے ہیں، بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں تک کو زندہ درگور کر دینا، اور بتوں کو، پتھروں کو پوجنا، تو یہ فطرت کے، کامن سینس کے بھی خلاف کام ہے۔ تو ویسے یہ اس اہل تھے کہ ان پر بغیر نبی رسول بھیجے ہی ہم عذاب بھیج دیتے، ان کو ہلاک کر دیتے، لیکن ہم نے پھر بھی ان پر فضل فرمایا اور ان کو اس اعتراض کا موقع نہیں دیا۔ ہم نے ان کا یہ اعتراض دور کر دیا کہ اگر ہم ایسے ہی عذاب بھیج دیتے نا تو انہوں نے کہنا تھا
کہ یا اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، اگر تو ہماری طرف کوئی رسول بھیجتا نا تو پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ہم تیرے رسولوں پر ایمان لاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اس عذر کو دور کرنے کے لیے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ حصہ آخر سے حذف ہے۔ یہ جو حصہ ہے نا، اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ یوں کہتے کہ ہمارے پاس رسول کیوں نہیں آیا، تو پھر ہم کیا کرتے، اس کا آگے ذکر نہیں ہے، وہ محذوف ہے، وہ خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ انہوں نے بہانہ لگا لینا تھا، کہہ دینا تھا جی ہماری طرف تو رسول ہی کوئی نہیں بھیجا گیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کی طرف رسول نہیں بھیجنا تھا۔ اگر ہمیں اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ یہ ایسے کہیں گے قیامت والے دن کہ یا اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو ہم ان کی طرف رسول بھیجتے ہی نہ۔ تو ہم نے رسول اس لیے بھیج دیا تاکہ ان کا عذر باقی نہ رہے، ان کا اعتراض باقی نہ رہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی شرک کے نقصانات سے آگاہ کرنے نہیں آیا تھا۔ اس لیے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نبی رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی اور آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔